الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم وقال الله عز وجل والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه البخاري اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ جل جلالہ نے اس امت مسلمہ اس آخری امت کے لیے دین اسلام کو منتخب فرمایا اور فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا اللہ نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے منتخب فرمایا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان الدین عند اللہ الاسلام اللہ کے ہاں دین تو اسلام ہی ہے گویا کہ سب سے کامل سب سے اکمل سب سے جامع مذہب وہ مذہب اسلام ہے اسلام میں بتائے گئے ضابطے اور قوانین پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں بھی معمول بہا تھے یعنی ان احکامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی عمل کیا جاتا رہا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے کے بعد بھی تمام زمانوں میں قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں مذکور ان تمام احکامات پر عمل کیا جاتا رہا کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس حکم پر عمل کرنا میری استطاعت سے باہر ہے پھر آج کے دور کے اندر بھی وہ احکامات جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیے ہیں آج کے دور میں بھی ان احکامات پر عمل کرنا ہی ہماری کامیابی ہے ان احکامات کو ترک کرنا دنیا کی بھی ناکامی آخرت کی بھی ناکامی ہے اور یہاں تک کہ قیامت تک بھی وہ احکامات معمول بہا رہیں گے یعنی ان احکامات پر عمل کیا جاتا رہے گا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ پرانی باتیں ہر آنے والے نئے مسئلے کے لیے قرآن کریم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں حل موجود ہے کوئی بھی نیا آنے والا مسئلہ ایسا نہیں ہوگا کہ جس کا حل قرآن اور سنت میں ہمیں نہ ملتا ہو مسائل تو بہت آئیں گے آج کے جدید مسائل مگر ان کا حل بھی قرآن اور حدیث میں ملتا ہے اور آئندہ جو آنے والے مسائل ہوں گے ان مسائل کا حل بھی قرآن اور حدیث سے ہمیں ملے گا آج کی نشست میں جو مجھے بات کرنی ہے وہ اس زمانے کا ایک اہم مسئلہ ہے اور اس مسئلے سے متعلق چند احکام مجھے عرض کرنے ہیں اللہ جل جلالہ نے سورۃ النور کی آیت بینہ میں ارشاد فرمایا کہ ایمان والو اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں بلا اجازت کے مت داخل ہوا کرو، بغیر سلام کیے
بغیر اپنا تعارف کرائے مت داخل ہوا کرو. اور اگر گھر سے تمہیں جواب ملے کہ اس وقت ملاقات کا وقت نہیں ہے یا فلاں صاحب نہیں مل سکتے، تو فرمایا تمہیں واپس چلے جانا چاہیے. تمہیں اصرار ضد نہیں کرنی چاہیے، مجھے ملنا ہی ہے، تمہیں واپس چلے جانا چاہیے. اس میں تمہارے لیے بہتری ہے، اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے. اور پھر فرمایا ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظروں کو نیچا کر لے. ایمان والیوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی نظروں کو نیچا کر لے. اب یہ تو میں نے صرف ان آیات کا مفہوم آپ کے سامنے ذکر کیا. اب ہم آتے ہیں اس وقت کا جو مسئلہ ہے. آج ہر گھر میں ہر شخص کے پاس، ہر چھوٹے اور بڑے اور امیر اور غریب کے پاس موبائل فون ہے. کیا موبائل فون سے متعلق بھی کچھ قرآن و سنت میں ہمیں احکام ملتے؟ یہ تو اس زمانے کی ایجاد ہے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے استعمال میں آزاد ہیں، ہم جیسے چاہیں ہمیں استعمال کر سکتے ہیں. نہیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں اس نئے مسئلے کا بھی حل موجود ہے اور اس کے آداب ہیں. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو آپ لیں، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان وہی ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو جائیں، جس کی زبان کی تکلیف سے اور ہاتھوں کی تکلیف سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو جائیں. تو اب اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ضابطہ اور اصول نکل آیا کہ کسی آدمی کے گھر میں ہم ایسے وقت میں نہ جائیں جس وقت میں وہ آرام کر رہا ہو، جس وقت میں وہ مشغول ہو، اپنی عبادت میں مشغول ہو، آرام میں مشغول ہو، یا کوئی گھر کی کسی اور ضرورت میں وہ مشغول ہو. ایسے وقت میں اس کے گھر پر ہمیں دستک نہیں دینی چاہیے. جب اس کے گھر پر اس وقت میں دستک نہیں دینی چاہیے، ہمارا مقصد اس سے ملاقات ہے اور اس کے سامنے اپنی کوئی بات رکھنی ہے یا اس سے ہم نے کوئی بات لینی ہے. بالکل اسی طرح سے کال کرنے کا بھی مقصد یہی ہوتا ہے، دوسرے سے کچھ بات پوچھنی ہے یا دوسرے کو کوئی بات بتانی ہے. تو پھر ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ایسے وقت کا انتخاب کریں کہ دوسرے کی عبادت کا وقت نہ ہو، دوسرے کی راحت اور آرام کا وقت نہ ہو اور دوسرے کی مشغولیت کا وقت نہ ہو. اگر ہم نے کسی مسلمان کو ایسے وقت میں فون ملایا کہ وہ مسجد میں نماز میں کھڑا ہے تو اس کی جب گھنٹی بجی وہ تو ہے ہی گناہگار، لیکن جو فون ملانے والا بھی ہے یقیناً وہ بھی مسلمان کو تکلیف دے رہا ہے. یہ ہے ایذائے مسلم. اس ایذا سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. کسی کے آرام کا وقت ہو گیا ہے تو اب آرام کے وقت میں ہم اگر اس کے گھر جائیں تو اسے ناگوار ہوگا. اسی طرح سے کسی کے آرام کے وقت میں اگر ہم اس کا فون ملاتے ہیں اور کال کرتے ہیں اور مسلسل ہم اس کو گھنٹیاں دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کو اذیت دے رہے ہیں. قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، کہ اگر تم گھر میں دستک دی آپ نے اور آپ سے کہا گیا کہ اس وقت ملاقات نہیں ہے، یا دستک 3 مرتبہ حدیث میں بتلایا گیا 3 بار دستک دی ہے اور 3 مرتبہ دستک دینے کے بعد کوئی جواب موصول نہیں ہو رہا، اسی طرح سے 3 گھنٹیوں کے بعد اگر جواب موصول نہیں ہو رہا تو آدمی کو اپنا فون بند کر دینا چاہیے، کال کاٹ دینی چاہیے. ممکن ہے مصروف ہو، جب وہ دیکھے گا کر لے گا، یا تھوڑی دیر بعد ہم کر لیں.
ہم اس وقت نہ چھوڑیں جب تک فون کی کال خود نہ کٹے، اس وقت تک ہم نہ چھوڑیں، پھر دوبارہ کال ملا کے چھوڑ دیں تو یہ سامنے والے کو اذیت اور تکلیف دینے کے مترادف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا بتاتی ہے کہ مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی اذیت سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی تکلیف دے رہا ہے۔ اور اسی طرح سے وقت دریافت کر کے آدمی کو بات کرنی چاہیے۔ جب آپ کسی کے گھر میں جاتے ہیں تو ملاقات کا وقت ہے، بھائی فلاں وقت میں ملوں گا، تو اسی طرح سے ہم اپنا نظم و ضبط بھی ایسا بنائیں اور دوسرے کے لیے بھی نظم و ضبط ایسا ہو کہ اس سے وقت پوچھ کر ہم کال کریں۔ ہاں ایمرجنسی حالات مستثنا ہیں، کوئی اہم چیز ہے وہ علیحدہ بات ہے، لیکن عام طور پر جو ہمیں فون کرنا ہو، کال کرنی ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ وقت لے کر بات کرنی چاہیے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص کو آپ کال کرتے ہیں اور وہ فوری فون اٹھا لیتا ہے کہ پتہ نہیں شاید کس کا فون ہوگا، اور وہ کسی ایمرجنسی میں ہے، وہ روڈ پر بھی گاڑی چلاتے میں بھی ہو سکتا ہے، وہ گھر میں کسی ایمرجنسی کام میں ہو سکتا ہے، وہ کسی اپنے آفس میں بھی ہو سکتا ہے، مگر اس نے فون اس لیے اٹھایا کہ پتہ نہیں شاید کس کا کوئی اہم مسئلہ ہو۔ اب ادھر سے فون کرنے والا آدمی لمبی گفتگو کرنا شروع کر دے اور وہ انتظار میں کہ کب یہ فون بند کرے، بات ختم کرے تو میں کال کاٹوں، میں اپنے کام میں مشغول ہو جاؤں، یہ بھی مسلمان کو ایذا دینا ہے۔ یہ سامنے والے کو ہم کیا کر رہے ہیں؟ تکلیف دے رہے ہیں۔ ہمیں پوچھ لینا چاہیے کہ مجھے ذرا لمبی بات کرنی ہے، آپ کے پاس وقت ہے؟ اگر اگلے کے پاس وقت ہے تو اسے بتلا دینا چاہیے کہ جی وقت ہے، اور اگر وقت نہیں ہے تو اسے متبادل وقت بتلانا چاہیے۔ اور اگر اس نے بادل ناخواستہ کہا کہ ہاں جی وقت ہے اور وقت نہیں ہے، اور پھر وہ توجہ کر کے بات نہیں سنتا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سننے والا بھی زیادتی کر رہا ہے، وہ بھی اپنے مسلمان بھائی کا حق مار رہا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی سمجھایا اور بتایا کہ ملاقاتی تمہارے پاس جو آتا ہے ملاقات کرنے کے لیے، اس کا آپ پر حق ہے کہ آپ اس کے لیے دروازہ کھولیں اور آپ اس کا اکرام کریں، آپ اس کی خاطر تواضع کریں، اور وہ جو بات لے کر آپ کے پاس آیا ہے آپ اس کی بات کو توجہ سے سنیں۔ اسی طرح سے جو آدمی آپ کو فون کر رہا ہے، کال کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی آپ کا ملاقاتی ہے، گو کہ آمنا سامنا نہیں ہے، لیکن اس کی کوئی آپ سے غرض ہے یا آپ کی اس سے کوئی غرض ہے، یہ شخص بھی ملاقاتی آدمی کی طرح ہے۔ جس طرح سے ملاقاتی کا آپ پر حق ہے، اسی طرح سے فون کرنے والے کا بھی حق ہے۔ اگر فون کسی کا آ رہا تو بہت سارے لوگوں کا خیال ہوتا ہے میری مرضی میں اٹھاؤں نہ اٹھاؤں، میں کال ریسیو کروں یا نہ کروں، میری مرضی۔ ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے، آپ کے پاس فرصت ہے اور ایک شخص کی کال آ رہی ہے، تو میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں کہ زائر اور آپ کا ملاقاتی جو ہے اس کا آپ پر حق ہے، اسی طرح سے اس کال کرنے والے کا بھی آپ پر حق ہے کہ آپ اس کی بات سنیں۔ ہاں اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو آپ اگلا وقت اسے بتلا دیں، مگر کال ریسیو نہ کرنا، بالکل بات ہی نہ کرنا، یہ بھی ایذائے مسلم میں شامل ہے۔ بسا اوقات یہ بھی کر لیتے ہیں کہ فون آگے سے ریسیو کر لیا، آدمی بات نہیں کر رہا، ریسیو کر کے رکھ لیا، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی ایذائے مسلم ہے، یہ بھی ایک مسلمان کو اذیت دینے کے مترادف ہے۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ صاحب اسلام کامل مسلمان تو وہی ہے کہ جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہ سکیں۔ تو ہم تو سمجھتے ہوں گے کہ اس معاملے میں تو ہم بالکل آزاد ہیں۔ اس معاملے میں کون سے احکام ہیں؟ ایک آدمی موبائل خریدتا ہے، اسے پہلے جاننا چاہیے کہ اس کے استعمال کے کیا طریقے ہیں،
اس کے استعمال کے دوسرے والے طریقے تو ہم سمجھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور دوست و احباب سے پوچھتے ہیں اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، یہ ایپ کیسے استعمال کرنی ہے، یہ کیسے کرنی، یہ سب پوچھتے ہیں، لیکن اس میں کون سی باتیں ایسی ہیں جن کے کرنے سے اللہ ناراض ہوگا اور کون سی باتیں ایسی ہیں جن کے کرنے سے اللہ کی رضا ہوگی، یہ کبھی ہم نہیں پوچھتے، یہ کبھی نہیں پوچھا ہوگا، جبکہ یہ مسئلہ شرعی ہے۔ ایک چیز آپ کی جیب میں ہر وقت موجود ہے اور آپ اس کے شرعی احکام نہیں جانتے، اس کے استعمال کا طریقہ نہیں جانتے، اس معاملے میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ناواقف ہیں، تو پھر مسلمان ہونے کا ناطہ یہ ہے، مسلمان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات سے مجھے اور آپ کو آشنائی ہونی چاہیے۔ اس قسم کی چیزوں سے مسلمانوں کو اذیت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے اور اس سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ کبھی کبھی یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے، نظر آ رہا ہے کہ مسجد میں ہے اور مسجد ہے عبادت کے لیے، مسجد کا ماحول یکسوئی چاہتا ہے، بیان چل رہا ہے تب بھی یکسوئی چاہیے تاکہ سب ہمتن متوجہ ہو کر ادھر سنیں، نماز باجماعت ہو رہی ہے تب بھی یکسوئی مطلوب ہے تاکہ سب کا دھیان نماز کی طرف لگے، اور اگر سنتوں کا وقت ہے تب بھی یکسوئی چاہیے کہ ہر آدمی اپنی اپنی انفرادی عبادت میں مشغول ہے، اگر ذکر و اذکار اور تلاوت میں مشغول ہیں تو تب بھی ہر آدمی اپنی اپنی عبادت میں مشغول ہے۔ اب اس یکسوئی کے مجمع میں اگر کسی کی کال آ جاتی ہے اور وہ وہاں ہی بات کرنا شروع کر دے تو اس سے پوری کی پوری مسجد کا ماحول متاثر ہوتا ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی ایذائے مسلم ہے۔ یہ نمازی کی نماز کا خیال نہیں رکھ رہا، تلاوت کرنے والے کی تلاوت کا خیال نہیں رکھ رہا، ذکر کرنے والے کے ذکر کا خیال نہیں رکھ رہا، جو لوگ دین کی بات سن رہے، بیان سن رہے، ان کا خیال نہیں رکھ رہا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کی بات ہے، مسجد سے متصل ایک چھوٹا سا کمرہ اور جگہ بنوا دی تھی اور یہ فرمایا کرتے تھے بھائی جس کو بات کرنی ہے وہاں چلا جائے، جس کو کسی سے بات کرنی ہے وہ وہاں چلا جائے، مسجد میں نمازیوں کی نماز کو خراب نہ کرو، نماز کا خشوع نہ متاثر کرو، قرآن پڑھنے والوں کی، تلاوت کرنے والوں کی یکسوئی کو مت متاثر کرو۔ ذکر کر رہا ہے ایک آدمی دعاؤں میں مشغول ہے اور بڑی یکسوئی کے ساتھ، یہ یکسوئی اس کو نہ گھر میں ملی ہے اور نہ اپنی ملازمت کی جگہ پر ملی ہے، یہ یکسوئی اس کو مسجد کے ماحول میں مل رہی ہے اور وہ اللہ سے لو لگائے بیٹھا ہوا ہے اور اللہ پاک سے مانگ رہا ہے، راز و نیاز کی باتیں کر رہا ہے۔ ایک آدمی درمیان میں زور زور سے باتیں کر رہا ہے فون پر کسی سے، تو اس کی تو توجہ ساری کی ساری غارت ہو گئی نا، اس کی توجہ تو تباہ ہو گئی۔ یہ ایذائے مسلم ہے۔ اور اگر اس سے کہا جائے ارے صاحب تھوڑا سا خیال کر لو، تو آگے سے جواب کیا ملے گا وہ آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، سوائے لڑائی کے اور کیا کچھ نہیں ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ بھی ایذائے مسلم ہے، ایذائے مسلم ہے، مسلمان کو تکلیف دینا ہے۔ اسی طرح سے اپنی موبائل پر ایسی گھنٹی لگا دینا جس سے مسجد کا ماحول تباہ ہو جائے، یکسوئی ہے، باجماعت نماز چل رہی ہے، شاندار قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے، سب کا سب مجمع ادھر لگا ہوا ہے، مجھے بتاؤ بیچ میں منحوس نحوست والی موسیقی کی آواز بجے تو کتنا بڑا ظلم ہوگا، کتنا بڑا ظلم ہوگا۔ اس ٹون لگانے والے کو نہیں چاہیے کہ کوئی خیال کرے، اسے یہ نہیں چاہیے کہ یہ مسجد کے اندر داخل ہوتے ہی اپنے موبائل کو بند کر دے، اسے یہ نہیں چاہیے کہ یہ نمازیوں کی نماز کا خیال رکھے۔ کیوں نہیں یاد رہا؟ کیوں غفلت کرتا ہے؟ کیوں سستی ہے یہ؟
آدمی کسی بادشاہ کے دربار میں جاتا ہے، کسی دنیا دار کے دربار میں جاتا ہے، خدا نہ خواستہ تصور تو کرو اگر وہاں بادشاہ آپ سے ہم کلام ہو، صدر، وزیر اعظم، گورنر آپ سے ہم کلام ہے، اچانک تمہارا فون بجتا ہے تو کیا ہوگا؟ پسینے چھوٹ جائیں گے آپ کے. کس قدر بدتمیزی شمار کی جائے گی. اللہ کے دربار میں کوئی بدتمیزی نہیں ہے. اللہ کے دربار میں کوئی سوء ادب نہیں ہے، کوئی یہ بد تہذیبی نہیں ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہ موسیقی کی آواز، وہ گانے کی آواز، جس آواز سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں ان آلات کو ختم کرنے کے لیے رسول اور نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں، اور وہ آواز، وہ نحوست والی آواز مسجد سے اٹھے اور ہمیں پرواہ نہ ہو. یہ سب لاپرواہی ہے. یہ مفت بلا سبب کا گناہ ہے. یہ بلا سبب کا گناہ ہے، بغیر لذت کے یہ گناہ ہے، بدترین گناہ ہے. یہ ایک صاف ستھرا، ایک فرشتوں کا ایک پاکیزہ ماحول ہے، اور اس ماحول کو یہ آدمی متاثر کر رہا. یقیناً ایسے وقت میں نہ تو کال کرنے والے کے لیے جائز ہے کہ وہ نماز کے وقت میں کال کرے، اور نہ اس آدمی کو جائز ہے کہ یہ بغیر موبائل بند کیے یا اس کو خاموش پر کیے بغیر مسجد کے اندر داخل ہو. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت تعلیمات ہیں. پھر اسی طرح سے جب ہم کسی کی کال ریسیو کریں یا کال کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، آغاز سلام سے ہونا چاہیے، اختتام سلام سے ہونا چاہیے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. ہیلو کے بجائے السلام علیکم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ پہلے سلام پھر کلام. پہلے سلام کرو پھر کلام کرو. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ سلام پہلے کرنا چاہیے یا پہلے کوئی اور لفظ بولنا چاہیے؟ سلام کرنا چاہیے. پہلے سلام کرنا چاہیے. اور آیت جو سورہ نور میں کی میں نے پڑھی ہے، اس آیت میں کیا ارشاد فرمایا کہ کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا. دو کام ضرور کر لیا کرو، اپنا تعارف کرا لیا کرو، سلام کر لیا کرو. تعارف کرا لیا کرو، سلام کر لیا کرو. تو یہ جو فون پر ہم بات کر رہے ہیں یہ بھی گھر جانے کی ملاقات کی طرح ہے، پہلے بتا چکا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر ایک شخص آیا اور اس نے دستک دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار فرمایا، کون؟ اس نے کہا میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ناگواری ہوئی. میں کیا ہوتا ہے؟ میں تو کوئی نہیں آدمی ہوتا. نام بتاؤ اپنا، تعارف کراؤ اپنا. شکل سامنے ہے نہیں، دیکھ تو رہا نہیں ہوں، بسا اوقات آدمی نہیں پہچان پاتا. تو اس لیے بھائی آدمی کو فوری اپنا تعارف کرانا چاہیے. تعارف کرا کر پھر سلام کر کے پھر بات کا آغاز کرنا چاہیے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. آج ان تعلیمات کو ہم نے نظر انداز کر دیا تو ہمارا یہ موبائل فون ہر آدمی کے پاس، دیندار کے پاس، نمازی کے پاس، تلاوت کرنے والے کے پاس، تہجد گزار کے پاس، لیکن اس کے احکامات کیا ہیں، استعمال کا طریقہ کیا ہے، شریعت نے یہاں کیا احکام بتلائے، ان احکام کی پاسداری ہم نہیں کر رہے تو تہجد گزار، تلاوت کرنے والا، روزے دار، حج عمرے والا، یہ سب نیکیاں کرنے کے باوجود بھی دنوں میں دسیوں بلکہ سینکڑوں گناہ اپنے اوپر ڈال رہا ہوتا ہے. یہ سب گناہ بے لذت، یہ بلا وجہ کے گناہ ہیں، بلا سبب کے گناہ ہیں. اس لیے ان گناہوں سے بھی اپنے آپ کو خوب بچانا چاہیے. کسی بھی مجلس میں آپ باہر بات کر رہے ہیں، مجلس میں آپ بیٹھے ہیں، مجلس کے آداب ہیں. 3 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں تو 2 ایک طرف مشغول ہو جائیں اور تیسرا کنارے پر الگ ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، کیونکہ تیسرا آدمی ہے اس کے دل میں شیطان خیال ڈالے گا. اب یہ 2 آدمی آپس میں بیٹھے ہوئے بات چیت کر رہے ہیں
اور ایک آدمی کی کال آ جاتی ہے اور وہ لمبی بات کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اس نے اپنے آنے والے ملاقاتی جو پاس بیٹھا ہوا ہے جس سے بات چیت چل رہی تھی، گویا کہ اس کا حق مارا، اس نے بھی مارا، اس نے بھی مارا۔ اس کو سوچنا چاہیے کہ میرے پاس آیا ہوا جو ملاقاتی ہے اس کا بھی میرے اوپر حق ہے، اس کے حق کو چھوڑ کر دوسری طرف مشغول ہو گیا، اور تو اب کیا ہوگا، دو آدمی الگ مشغول ہو گئے، اس تیسرے کے ذہن میں برے خیال اور وسوسے شیطان ڈالے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوبصورت تعلیمات ہیں، ان تعلیمات پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے باہر روڈ پر ہے، گاڑی چلاتے ہوئے بھی فون استعمال کر رہا ہے، اس کو کبھی گناہ تو نہیں سمجھا، اس کو ہم نے کبھی برا نہیں سمجھا، اس کو ہم نے کبھی گناہ نہیں سمجھا، جبکہ یہ بھی غلط ہے، یہ بھی اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ ملک کا وہ قانون جو قرآن اور سنت سے متصادم نہ ہو، ٹکراؤ نہ کر رہا ہو، اس قانون کی پاسداری آپ کے ذمے شرعی طور پر لازم اور ضروری ہے، اور خاص طور پر وہ قانون کہ جس قانون پر عمل کرنے کی وجہ سے آپ کی جان کا تحفظ ہے، دوسرے کی جان کا تحفظ ہے، تو اس قانون کی پاسداری کرنا یہ شریعت کا تقاضا ہے۔ اگر اس موقع پر ایک آدمی خلاف قانون چل رہا ہے تو وہ حکومت کا مجرم تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کا بھی مجرم ہے۔ خدا نہ خواستہ اسی دوران اگر کوئی حادثہ ہو جائے اور یہ اپنی گفتگو میں محو تھا، مصروف تھا، اور حادثہ کوئی ہو جائے، اس کے ساتھ حادثہ ہو جائے یا سامنے والے کا کوئی نقصان ہو جائے، تو کتنا بڑا گناہ ہے۔ یہ قصدن اور متعمدن اور جان بوجھ کر اس نے سامنے والے کو نقصان پہنچایا ہے یا اپنا اس نے نقصان کیا ہے۔ یہ سہون، یہ خطاً، یہ خطا اور غلطی سے نہیں ہوا، یہ جان بوجھ کر کیا اس نے۔ کیوں قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے؟ تو اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہمیں بہت اپنے آپ کو سنوارنا ہوگا۔ اس معاشرے کے اندر ہمیں رہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا، پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی بتلائے ہوئے احکام اور آپ کی شریعت کا ہمیں لحاظ رکھنا ہوگا، تو ہماری یہ دنیا بھی سنورے گی، ہماری آخرت بھی سنورے گی۔ ہم دنیا میں بھی ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کر سکیں گے اور دنیا میں بھی ہم محبتیں پھیلا سکیں گے۔ آج یہ چیز موبائل ہمارے پاس آ گئی، دور کے فاصلے تو سمٹ کے قریب آ گئے، لیکن قریب کے فاصلے بہت دور ہو گئے۔ قرابت داریاں ماری گئیں، آج قرابت داریوں کے حقوق ختم ہو گئے۔ اولاد اور ماں باپ کے درمیان میں جو مل بیٹھنا تھا وہ نصیب نہیں ہوتا، بھائیوں کے درمیان میں جو مل بیٹھنا ہوتا تھا وہ نصیب نہیں ہوتا، اور ماں بیٹی کے درمیان میں جو مل بیٹھنا نصیب ہوتا تھا، اور اسی طرح سے پوتوں اور نواسوں کو جو اپنے دادا نانے کے سامنے بیٹھنا نصیب ہوتا تھا اور بڑوں کی نصیحتیں سنا کرتے تھے اور بڑے تربیت کیا کرتے تھے، آج معاشرہ ان چیزوں سے خالی ہو گیا۔ اس لیے کہ جناب نہ بڑے کو فرصت تربیت کرنے کی اور نہ چھوٹے کو فرصت تربیت لینے کی، دونوں کے پاس فرصت نہیں۔ سارا کا سارا وقت لغویات میں صرف ہو رہا ہے، بیکار کاموں میں وقت صرف ہو رہا ہے، ناجائز کاموں میں وقت صرف ہو رہا ہے۔ اور میں نے جو سورہ نور کی آیات پڑھی تھی، ان آیات کے اندر اگلا حکم سوچئے اور پھر آپ اس موبائل کو دیکھیے، وہاں پر کیا ارشاد فرمایا تھا کہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے اور بغیر مانوس کیے اور بغیر سلام کیے اور بغیر تعارف کیے مت داخل ہوا کرو۔ اس کے بعد اگلا حکم یہ تھا کہ جناب ایمان والوں سے کہیے کہ اپنی نظروں کو نیچا کر دیں۔ تو جب ہم کال کرتے ہیں تو یہاں یہ حکم کیوں نہیں ہم سامنے رکھتے کہ جس سے ہم بات کر رہے ہیں کیا ضرورت کی بات کر رہے ہیں، کوئی ناجائز بات تو نہیں ہو رہی ہے، خلاف شرع بات تو نہیں ہو رہی ہے۔ غیبت ہے تو خلاف شرع ہے، چغل خوری ہے تو خلاف شرع ہے، جھوٹ ہے تو خلاف شرع ہے، دھوکہ دے رہا ہے تو خلاف شرع ہے۔ یہ سب کی سب باتیں ہو رہی ہیں۔ اور اسی طرح سے گفتگو کے دوران اگر
سامنے کوئی اس قسم کی تصاویر آ رہی ہیں غیر محرم کی تصاویر، تو قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظروں کو نیچا کر لیں۔ گفتگو کے دوران نہیں، ویسے ہی بیٹھا ہوا ہے اور اس طرح کی نامحرم کی تصویریں سامنے آ جائیں اور غیر شرعی چیزیں اور بے حیائی کے مواقع اس کے سامنے آ رہے اور ان مواقع کے اندر کلک کر کے اندر داخل ہو رہا، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس نے شریعت کی پاسداری نہیں کی، اس نے اپنی آنکھوں کو نیچے نہیں جھکایا۔ قیامت کے دن یہ آنکھیں اس کے خلاف گواہ ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لعینیک علیک حقا، آنکھوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ آنکھوں کا حق کیا ہے کہ ان مبارک آنکھوں سے اللہ کا قرآن دیکھا جائے، ان آنکھوں کا حق یہ ہے کہ ماں باپ کی زیارت کی جائے، ان آنکھوں کا حق یہ ہے کہ نیک لوگوں سے ملاقات کی جائے، ان آنکھوں کا حق یہ ہے کہ دینداری کی باتوں کو پڑھا جائے، سیکھا جائے، سمجھا جائے، یہ ان آنکھوں کا حق ہے، اور ایک حد تک ان سے فائدہ اٹھایا جائے اور پھر ان آنکھوں کو بھی آرام کا موقع دیا جائے۔ ہر وقت اسکرین کے سامنے، اسکرین آنکھوں کے سامنے ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آنکھوں کا حق نہیں ادا ہو رہا، آنکھوں کا حق نہیں ادا ہو رہا، جس سے اپنی صحت بھی متاثر، اپنا ایمان بھی متاثر، جان بھی متاثر، اذیت مسلم بھی، ایذائے مسلم بھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو وہی ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو جائے۔ تو آئیے ہم اس بات کا عزم کریں۔ میں نے عرض کیا کہ کال کرنے کا جو وقت ہے، ہم کسی کی مشغولی کے وقت نہ کال کریں، اس لیے کہ یہ ایذائے مسلم ہے۔ اسی طرح سے وقت دریافت کر کے کال کریں، بغیر وقت کے کال نہ کریں، اس لیے کہ یہ بھی ایذائے مسلم ہے۔ طویل بات کرنی ہو تو وقت معلوم کر لیں، وقت معلوم نہ کرنا یہ بھی ایذائے مسلم ہے۔ 3 بار سے زیادہ گھنٹی بج رہی ہے اور مسلسل اس کی کالوں پر کالیں ملا رہا ہے اور اگلا نہیں اٹھا رہا، یہ بھی ایذائے مسلم ہے۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی آدمی ہماری کال کاٹ دیتا ہے تو پھر ہمیں نہیں ملانی چاہیے۔ کال کاٹنے کے بعد جو آدمی ملا رہا تو گویا کہ یہ بھی ایذائے مسلم کر رہا ہے۔ اور اگر آپ کے پاس فرصت اور وقت ہے لیکن آپ کہہ رہے مجھے کال نہیں اٹھانی، آپ کا نہ اٹھانا یہ ایک ملاقاتی آپ کے پاس آ رہا، گویا کہ آپ اس کو وقت نہیں دے رہے، آپ اس کو نہیں مل رہے، یہ بھی ایذائے مسلم ہے۔ اسی طرح سے مجلس میں بلند آواز سے گفتگو کرنا یہ بھی ایذائے مسلم ہے۔ اور مسجد کے ماحول کو خراب کرنا، خاموشی اور یکسوئی والے ماحول کو، اور اسی طرح سے تلاوت اور ذکر اور عبادات کے ماحول کو خراب کرنا یہ بھی ایذائے مسلم ہے، اس کا بھی خیال رکھا جائے۔ اور آداب میں سے یہ ہے کہ بات سے پہلے سلام سے آغاز کیا جائے، اور یہ بھی بات شامل ہے ایذائے مسلم ہے کہ کسی دوسرے کا فون موبائل بغیر اس کی اجازت کے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ خاص طور پر وہ افراد جو سرکاری دفاتر میں کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہ سرکاری فون کو اپنا ذاتی سمجھ کر ذاتی کالوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ عند اللہ مجرم ہے، یہ اللہ کے ہاں پوچھے جائیں گے۔ یہ مال غنیمت نہیں ہے، یہ سرکاری مال ہے، یہ اس میں پوری امت مسلمہ کا حق ہے۔ اور اسی طرح سے کبھی کبھی فون کرنے والا آواز بدل کر سامنے والے کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے، یہ بھی ایذائے مسلم ہے، اس سے بھی اس کو بچنا چاہیے، اس سے بھی بچنا ضروری ہے، اس سے بھی بچنا ضروری ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی تعلیمات ہیں، ان تعلیمات پر ہم عمل کریں گے تو ہماری دنیا بھی انشاءاللہ سنورے گی، ہماری آخرت بھی سنورے گی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو ہم سب کا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔